رمضان شریف کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، رمضان المبارک کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اب تم پر ایک ایسا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے کہ جس کی پہلی رات کی شان یہ ہے، جس کی پہلی رات کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا جب رحمت کی ہوا چلتی ہے تو اللہ اس رات اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ کی محبت کی نظر جس بندے پر پڑ جاتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ مہینہ آنے والا ہے، وہ رات آنے والی ہے، وہ شب آنے والی ہے جس رات اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، پیار کی نظر سے دیکھے گا، الفت کی نظر سے دیکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں کتنا وہ مقدس بندہ ہے، وہ بندہ مقدر کا سکندر ہے جس کے وجود پر میرے اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے، میرے کریم کی نگاہ رحمت پڑ جائے۔ ہم کس کس کی نگاہ کے طالب ہوتے ہیں، ہم کس کس کی توجہ کے طالب ہوتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کی نگاہ پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یقیناً پیر صاحب کی نظر بڑی قیمتی ہے، دیوان شاہ بابا کی نظر پڑ جائے گی تو میری تقدیر بدل جائے گی۔ یقیناً اللہ کا ولی بڑی شان والا ہے، غوث پاک کی نظر پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اندازہ تو کریں جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے، اور وہ رمضان شریف کی پہلی رات میں ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور خدا کی نگاہ رحمت جس پر پڑ گئی پھر اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اس کو جہنم کی آگ جو ہے اس کو جلا نہیں سکتی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ماہ رمضان شریف کی ایسی برکت والی رحمتوں بھری رات آتی ہے، اور وہ پہلی رات آتی ہے، اور اس رات میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس رات میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہوٹل پہ بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری چیزوں سے تعلق توڑ کر ہم نے سارے رشتے اپنے موبائل سے جوڑ لیے ہیں۔ اس وقت ہمارا سب سے قریبی رشتہ دار اگر کوئی ہے تو وہ اپنا موبائل ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ اس قدر قریبی رشتہ، ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے، باپ سے بھی قریبی رشتہ موبائل سے، بیوی سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے۔ آپ کہیں گے اتنا قریبی رشتے کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس پر توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس سے پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس سے لگن اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری آنکھ ابھی بستر پر کھلی نہیں ہوتی اور ہم سیدھا ہاتھ اٹھا کر کے آدھی آنکھیں بند ہوتی ہے اور آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہے، اور ہم پہلے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، کسی کا میسج تو نہیں آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل، بیوی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل، والد کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل۔ حد تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل۔ یقیناً اگر کام کے میسیجز ہو اور اگر کام اور ضروری چیز ہو، ٹائم دیکھنا ہو تو آپ یقیناً موبائل کو ہاتھ میں لیں، موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن انسان کتنا ڈوب گیا، عبادت کا سارا وقت انسان اپنے موبائل پر ضائع کرتا ہے۔ وقت کی قلت، انسان بار بار شکایت کرتا ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے، میں بہت مصروف ہو گیا ہوں، میں بہت بزی ہو گیا ہوں۔ لیکن اس کو دیکھو کہ رات کے 2-3 بجے تک کے آن لائن رہتا ہے، بلا ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں، بلا ضرورت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے اور ہمیں جلد سے جلد موت کی تیاری کرنا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو کسان نظر سورج پر رکھتا ہے اور جلدی
جلدی جلدی کام نپٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یاد ہے یہ بات، اس کے ذہن میں یہ بات کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں نے اپنے کام کو مکمل کر دینا ہے، تاکہ کل کا سورج طلوع ہونے کے بعد میں نے پھر بیج بو کر کے آگے کا کام کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کسان اگر یہ سورج غروب ہوتے ہوتے مر گیا تو کل اس کا کام کوئی اور کر جائے گا، اس کا بیٹا بیج بوئے گا، اس کی بہو بیج بوئے گی، اس کی بیوی بیج بوئے گی، اس کے رشتہ دار بیج بوئیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر دنیا کے اندر ہماری زندگی کا سورج غروب ہو گیا تو پھر نیکیوں کا بیج ہماری جگہ کوئی نہیں بو سکتا۔ اللہ رب العزت نے کبھی ماہ رمضان کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی اللہ اکبر ماہ شعبان کی شکل میں، کبھی لیلۃ البراء کی شکل میں، کبھی شب معراج کی شکل میں، کبھی لیلۃ الجمعہ کی شکل میں یہ حسین قیمتی لمحات ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ میرے بندے اگر تو گناہوں کے اندر ڈوب گیا ہے، یہ مخصوص راتیں تجھے دے رہا ہوں، مخصوص دن تجھے دے رہا ہوں، ان راتوں میں میری عبادت کر لے، ان دنوں میں میری عبادت کر کے مجھے راضی کر لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں۔ اور پھر رمضان شریف کی تو بات ہی جدا ہے۔ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں 70 کا ثواب عطا کرتا ہے، اور تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا 1000 عطا کرتا ہے، اخلاص اور بڑھتا ہے تو اللہ ایک نیکی پر تمہیں بے حساب ثواب عطا کرتا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ماہ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا، پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں زنا سے بچے، شراب سے بچے، جھوٹ سے بچے، کسی کو تہمت لگانے سے بچے، اور ماہ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے، رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا۔ یعنی 30 راتیں ہیں تو 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترام ماہ رمضان میں جو لغویات اور خرافات کو ترک کر دے، جو گناہوں کو چھوڑ دے، زنا کو، شراب کو، جھوٹ کو، بہتان تراشی کو چھوڑ دے، آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے۔ اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک، انسان تک، اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ کسی مکان کے اندر رکھتے ہیں تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہے، بس تمام اولین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیر
गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ की रातों को ज़ाय कर देते। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं, ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों, जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया, माह रमज़ान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है, मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफ़ी तलब करता कि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांगता कि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांगता कि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबा किराम जब रमज़ान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमज़ान शरीफ की तैयारियों में। और कैसी तैयारी करते, हम भी रमज़ान शरीफ की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्री के मसाले को चाहिए, सहरी के अंदर ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई जो है वो शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ में घर वालों का दस्तरखान वसी कर दिया करो, घर वालों पे ज्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि जो घर वालों पे रमज़ान शरीफ में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फारूक आजम फरमाते हैं जो रमज़ान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता करता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं। लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी, जब रमजान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमजान शरीफ आता तो सहाबा बिस्तर को बांध देते थे। क्यों बांध देते थे बिस्तर को? इसलिए कि अब सोना नहीं है, सोने की रातें 11 महीने की रातें हैं। अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जग कर, दिन को जग कर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीजन आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राजी नहीं कर लिया, ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए। इसलिए सहाबा रमजान शरीफ की तैयारी करते थे, बिस्तर बांध देते थे। और अपना मामूल क्या है, जो फजर में सोएंगे तो वो असर में उठेंगे, रात भर जागेंगे क्रिकेट खेलते हुए, रात भर जागेंगे गलियों में घूमते हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत कीमती वक्त आ रहा है, बहुत कीमती महीना आ रहा है। ये वो महीना है जो जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इफ्तार के वक्त अल्लाह 60,000 ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नती बनाता है जिनका जहन्नमी होना वाजिब हो गया था। और एक मकाम पे फरमाते 5 लाख जहन्नमियों को हर इफ्तार के वक्त जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। और इसी पे बस नहीं, हुजूर फरमाते जब शबे जुमा आती है माह रमज़ान की, जुमेरात का सूरज गुरूब होता है, तो जुमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक हर सेकंड में 5-5 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। और जब जुमा का आखिरी वक्त आता है, आखिरी साअत आती है, मेरे करीम आका फरमाते हैं जुमेरात का सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे में जो 5-5 लाख को आज़ाद किया गया था, अब आखिरी सेकंड में जो गुरूब का वक्त होता है, जितने आज़ाद किए गए थे उतनों की तादाद के बराबर उस आखिरी साअत के अंदर अल्लाह अपने जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। कितना कीमती वक्त होता है। इफ्तार का वक्त कितना कीमती है, सहरी का वक्त कितना कीमती है, लेकिन उस वक्त भी हम कहाँ लगे होते। अब तो लोगों ने टीवी चैनलों पर
प्रोग्रामात शुरू कर दिए, दीनी प्रोग्रामात। मुझे दीनी प्रोग्रामात अगर टीवी पे नश्र होते हैं तो उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि दीन सीखने का भी कोई वक्त होता है। अगर आप सहरी के कीमती लम्हात में टीवी का मुंह पकड़ कर बैठे हैं तो आप दुआ कब करेंगे? इफ्तार के वक्त आप व्हाट्सएप पर लगे हैं तो अल्लाह से मांगेंगे कब? सारी जिंदगी सिसकियां ले रहे हो, सारी जिंदगी तड़प रहे हो, और जब मांगने का वक्त आता है, मुसीबतों से निजात तलब करने का वक्त आता है, हम कहां कहां टाइम जाया करते हैं। हजरत सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक मेरी उम्मत जलील नहीं होगी, उस वक्त तक मेरी उम्मत रुस्वा नहीं होगी जब तक वो माह रमजान का एहतराम करती रहेगी। जब तक उम्मते मोहम्मदिया माह रमजान का एहतराम करेगी, उन्हें दुनिया की कोई ताकत जलील और रुस्वा नहीं कर सकेगी। और जब मेरी उम्मत माह रमजान शरीफ के एहतराम को, ताजीम को तर्क कर देगी, उस वक्त मेरी उम्मत जलील और रुस्वा कर दी जाएगी। आज लोग सीरिया की तबाही पर मातम कर रहे हैं, आज लोग यमन की घरों को आग में जलने के हवाले से बेकरारी का इजहार कर रहे हैं, आज लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाले जार देखकर अफसोस कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्किराना तकरीर करते हैं, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत जलील क्यों हो रही है, उम्मत रुस्वा क्यों हो रही है। आसिफा की आबरू पर आंसू बहाने वालों, कभी एहसास भी किया कि ये उम्मत की जिल्लत की वजह क्या है। एक नन्ही सी आसिफा की अगर आबरू जाती है तो वो कश्मीर के किसी नन्ही सी बच्ची की आबरू नहीं गई, बल्कि पूरी उम्मते मोहम्मदिया की आबरू से खेला गया। उम्मत की एक बेटी की आबरू, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत की बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। वो दुनिया की और कौमें होगी जो अपनी बेटियों की आबरू का नीलाम करके अपने तख्त और ताज के लिए सामान करती है। ये मुसलमान कौम है जो अपनी जानों को कुर्बान करके अपनी उम्मत की, अपनी कौम की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना जानती है। मैं आबरू लूटने वालों से मुखातिब नहीं हूं, इसलिए कि मजमा आबरू लूटने वालों का नहीं है। जो सुन रहे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं सकती मैं उनसे मुखातिबत नहीं करना चाहता। अहले सियासत के मामलात जाने, जालिम अपने जुल्म के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे, कैफरे किरदार तक के काफिर अपने कुफ्र के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे। मैंने उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन आज किसी कौम की बेटी की अगर आबरू को लूट करके उम्मत को जलील करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हारे घरों को जलाकर तुम्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें गुर्बत की सतह से नीचे गिराकर तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कब तक दूसरों पर उंगली उठाते रहोगे? मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के हबीब ने आज से 1450 साल पहले तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सबब बयान किया। इकबाल रोना रोते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। माह रमजान में शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में छुप छुप कर खाने वाले, माह रमजान में अल्लाहु अकबर अपने हाथों की उंगलियों से इंटरनेट के जो है वो बटन को छेड़ करके जिना के मनाजिर देखने वाले, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, नमाज के औकात में बिस्तर की पे सुकून की नींद सोने वाले, दिल खोलकर कान खोलकर अपने ईमान के कानों से, अपनी गैरत के कानों से, अपने दिल के कानों से मेरे नबी की इस हदीस को सुन लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई रुस्वा नहीं कर सकेगा, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई जलील नहीं कर सकेगा
گا جب تک امت ماہ رمضان شریف کا احترام کرتی رہے گی۔ حضرت ام ہانی نے پوچھا یا رسول اللہ ماہ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے اور رمضان شریف کا حق ضائع کرنا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں، اور جو رمضان شریف کے حق کو ضائع کر دے پھر اس وقت امت کو ذلت و رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ آج ماہ رمضان شریف کا احترام کیا ہو رہا ہے؟ کل تک کے مسلمان اور دنوں میں گناہ کرتے تھے، لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم سے کم فلمیں لوگ دیکھنا بند کر دیتے تھے، داڑیاں مڈانا بند کر دیتے تھے، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب تو لوگ کس قدر بے باک ہو گئے، کس قدر نڈر ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے، بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے، ہمیں تو پان کی عادت ہے، ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے۔ شرم کرو، شرم کرو۔ نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، جو نبی کے نام پر 12-16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتے؟ اور جب سے تم نے احترام رمضان المبارک ترک کر دیا تمہاری آبرو کو لوگوں نے کھیل بنا لیا، اور اب تو لوگوں کو احساس گناہ بھی نہیں رہا، احساس جرم بھی نہیں رہا۔ گناہ کے ساتھ اگر احساس گناہ انسان کی زندگی میں ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن اب ہمارے اندر احساس گناہ نہیں۔ اب تو ہم گناہ کو ہنر سمجھتے ہیں، اب تو ہم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں۔ احساس گناہ کیا ہے؟ اگر انسان گنہگار ہو اور احساس گناہ بھی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن سدھر جاتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن سنور جاتا ہے۔ ہمارے پاس احساس گناہ ختم ہو گیا۔ آئیے بتاؤں احساس گناہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ رمضان شریف میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی ہوٹلیں بند ہے تو غیر مسلموں کی ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، چھپ چھپ کر گھروں میں کھا رہے ہیں۔ لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں، جو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس انسان سے چھپ کر کے کھا رہا ہے۔ جو خدا تجھے سزا دے گا کیا تو اس کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتا ہے؟ اور روزے بھی کیا روزے رہ گئے، اب تو روزے بھی رسم بن گئے۔ جو روزے رکھتے ہیں رمضان شریف میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ جو روزہ عادت بن جائے وہ نجات نہیں دلا سکتا، جو روزہ عبادت بن جائے وہ نجات دلا سکتا۔ ایک تو روزے کی عادت ہے اور ایک تو روزہ عبادت ہے۔ روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھ لیں، یہ عادت ہے۔ نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے، یہ عادت ہے۔ نہ رکھیں گے تو لوگ تانا دیں گے، عادت ہے۔ پھر روزہ عبادت کیا ہے؟ روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزے کا حق یہ بتایا ہے اگر تو روزہ رکھے تو صرف بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزے دار رہے، تیری زبان بھی روزے دار رہے، تیری آنکھ بھی روزے دار رہے، تیرا پیر بھی روزے دار رہے، تیرا کان بھی روزے دار رہے۔ کان روزے دار اس طرح کہ کان اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں کو نہ سنے، ہاتھ روزے دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرے، زبان روزے دار اس طرح کہ زبان اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو ادا نہ کرے، پیر روزے دار اس طرح کہ پیر اس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے۔ جب تو ان سارے اعضاء کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، روزے کی جزا خدا کی ذات ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے، ایک تو افطار کے وقت، دوسرا لقائے رحمان کے وقت، خدا کی زیارت کے وقت۔ صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو بلا تمثیل اسی طرح تم خدا کی زیارت کیا کرو گے۔ یہ روزے داروں کی شان ہے۔ آج کے روزے کیا ہے؟ جس میں جھگڑا، جس میں غیبت، جس میں چغلی، جس میں فساد۔ روزے کو عادت مت بناؤ، روزے کو عبادت بناؤ۔ احساس مٹ گیا، عبادتوں کا احساس مٹ گیا،
गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था, वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा न कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था, जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते मौला रोज़ा तो चला गया लेकिन रोज़े का हक ना अदा हो सका। आंसू बहाते, डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह। क्या है एहसास गुनाह? आका ने फरमाया ना कि जब रमज़ान शरीफ का हक ज़ाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास खत्म है गुनाह का, इसीलिए रमज़ान शरीफ में भी गुनाह करते हैं, और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह है कि मैंने क्या किया। छोटे से गुनाह को बड़ा समझना, मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आप मुझ पे हद लगा दें, हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने एहसास गुनाह देख करके फरमाया कि जा, अभी तेरे पेट में बच्चा है, तेरे जुर्म की सज़ा तेरे पेट के बच्चे को नहीं दी जा सकती। अगर तुझ पे हद लगेगी तो वो बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। बच्चा पैदा हो गया तो वो लेकर के आई। आका फरमाते हैं तेरी जान चली जाएगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा, इसको दूध कौन पिलाएगा? जा इसको दूध पिला उस वक्त तक जब तक ये खाने न लगे। वो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती रही, और जब बारगाह रिसालत में आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दे करके आई। बच्चा रोटी खा रहा था। अर्ज़ की आका मुझ पे हद जारी करें ताकि मेरा गुनाह जो मेरे दामन पे लगा है वो धुल जाए। हुजूर ने 3 मरतबा उसको अपने दरवाजे से टाला। अगर कोई दूसरा होता उसको ढील दी जाती तो वो भाग जाता, दोबारा पलट करना आता। लेकिन एहसास गुनाह था, गुनाह का एहसास था कि यहाँ गुनाह मिट जाए ताकि वहां जवाब देने से बच जाऊं। उस खातून ने 3री मरतबा हाजिरी दी, हुजूर अब मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, मुझ पे हद लगा दे ताकि मैं पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, जब अल्लाह ने तेरे जुर्म पे पर्दे डाल दिए थे तो तूने इजहार जुर्म क्यों किया? अब चूंकि तू जुर्म का इजहार कर चुकी है, इकबाल गुनाह कर चुकी है, अब तुझ पे हद लगाई जाएगी। और उसको संगसार कर दिया गया। जब वो मर चुकी और उसको दफन कर दिया गया तो किसी ने कहा कितनी बदबख्त थी वो औरत जिसने रसूल पाक के दौर में मुंह काला किया। मेरे नबी ने फरमाया तो उसका गुनाह देखता है, तो उसका एहसास से गुनाह नहीं देखता। उसने ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा 70 जहन्नमियों पे तकसीम की जाती तो अल्लाह उनको भी जन्नत अता फरमा देता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रमज़ान शरीफ में गुनाह कबीरा करते हैं। अब गुनाह कबीरा की बहुत बड़ी तारीफ़ है, उसको नहीं बयान करूँगा, लेकिन जो गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह करते हैं, पहली बात तो चूँकि मेरा मसलक सूफिया है, सूफिया से किसी ने पूछा कि गुनाह बड़ा क्या है? इमाम गजाली फरमाते हैं ना कोई गुनाह छोटा है ना कोई गुनाह बड़ा है। बात तो ये है जिस गुनाह पर खुदा तेरी पकड़ कर ले वही गुनाह सबसे बड़ा है, और जिस नेकी पर खुदा तुझे बख्श दे वही नेकी सबसे बड़ी है। किसी गुनाह को छोटा समझ के मत करो, पता नहीं वो किस गुनाह पे नाराज हो जाए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह करते हैं, साल भर तक फरिश्ते उस पे लानत करते रहते हैं, और अगर उसी साल उसको मौत आ जाए, उसी साल जिसने माह रमजान में गुनाह कबीरा किया था, उसने बड़ा गुनाह किया था। अब बड़े बड़े गुनाहों को गिनाया गया। मिसाल के तौर पर किसी औरत पर गलत नियत से नजर डालना, यह गुनाह कबीरा है। झूठी कसम खाना, यह गुनाह कबीरा है। नाप तोल में कमी करना,
یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے. 70 کی فہرست امام سیوطی نے گنائی ہے، اور پھر 70 کی فہرست گنانے کے بعد فرماتے ہیں 70 پر یعنی 1 2 3 4 والا 70 نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو 70 فرمایا ہے یہ 70 گنتی والا 70 نہیں ہے، بلکہ کثرت بتانے کے لیے 70 ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، میں نے تجھے 50 بار سمجھایا تو نہیں مانا، میں 100 بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99 کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ 100 نہیں، گنتی کا 100 نہیں. یہاں 100 بتانا کثرت بتانے کے لیے ہے، یہاں 50 کہنا کثرت بتانے کے لیے ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 70 بڑے گناہ ہیں، یعنی اتنی طویل تعداد میں اتنی کثرت سے ہے بڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ. تو جس نے رمضان شریف میں قصدن بڑا گناہ کیا، قصدن، نماز کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کھیل کود میں وقت کو ضائع کرنا، وقت کا ضیاع، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا، اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. یہ لعنت کیا ہے؟ لعنت سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے جس پہ لعنت پڑی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. انسان کی لعنت کیا ہے؟ انسان کی لعنت، ایک جانور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے، وہ دھیرے چل رہا تھا. کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لعنت ہو، یہ دھیرے چلتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لعنت کر دی گئی میں اس جانور پہ سواری نہیں کر سکتا. یہ ایک انسان کی لعنت کا اثر ہے. جس پہ معصوم فرشتے لعنت کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بھی 1 2 لعنت نہیں. رمضان شریف کو چھوٹا مت سمجھیے. 1 کے 70 پر آپ کی نظر ہے، گناہ نیکیوں کی کثرت پہ آپ کی نظر ہے، گناہوں کی تباہی پہ آپ کی نظر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر رمضان شریف میں تم 1 گناہ کرو گے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے. تو سوچو انسان کی لعنت پڑے، یہ حال ہے. تو جس پہ فرشتوں کی، وہ بھی 1 2 نہیں، پورے سال تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے. میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پہ اترانے والوں، اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے. اس چنگاری کو، وہ جہنم کی چنگاری کو سمندر ٹھنڈا نہیں کر سکتے، بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی. جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے، اللہ اکبر، اس جہنم کے اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی، اللہ اکبر، اگر بتی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا، جو چراغ کی لو کی تیز کو، جو چراغ کی لو کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا، جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس وقت اس وجود
वजूद का क्या होगा। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर। तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाहे कबीरा रमजान शरीफ में करेगा साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान। अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल साल लानत करे वो कौम तबाह ना होगी तो क्या होगा, उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा, उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा, वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा। आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो, दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते, हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते, क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते। आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़कर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलो। ये उम्मत अगर गुनाह का एहसास कर ले, एहसास से गुनाह कर ले, हम तबाही से अभी भी बच सकते हैं। अल्लाह करीम है, बहुत मेहरबान है, गफ्फार है, उसको माफ़ करना पसंद है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि मेरा बंदा अगर सारी दुनिया के इंसानों के जराइम लेकर शर्मिंदा हो के मेरी बारगाह में आए तो भी मैं उसको माफ़ कर देता। क्या एहसास था लोगों को गुनाह का, बल्कि गुनाह नहीं, ना करदा गुनाहों का भी लोगों को एहसास था। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़ता हूँ। हजरत सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान, ये एक जवान इंसान है, इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया और ये मुसलमान हो गए। हुजूर के हाथों पे कलमा पड़ा। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने कलमा देने वाले नबी के हाथों पे कलमा पड़ा था। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने नमाज लाने वाले नबी के पीछे नमाजें पढ़ी थी। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने बशक्ल मुस्तफ़ा अल्लाह के नूर को देखा था। क्या नसीबे थे उनके जिनकी आंखों को खुदा भी प्यार से देखता था। क्या नसीबे थे उनके जिनका मुट्ठी भर जौ खैरात करना लोगों के ओहद पहाड़ सोना खैरात करने से भी ज़्यादा बेहतर था। क्या नसीबे थे उनके जिनके घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान ने याद फरमाई है। क्या नसीबे थे उनके जिस तरह जन्नत का होना यकीनी करार दिया गया है, उन सहाबा का जन्नती होना यकीनी करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी इक्तिदा को निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनको देखना जहन्नम से निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी सोहबत अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह की सोहबत की नियाबत का जरिया करार दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह क्या नसीब वाले थे। लेकिन हुजूर की तरबियत ने उनको किस कदर अजीम मोतबर और मोहतरम बना दिया था। सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान जवानी की इब्तिदा में मुसलमान हुए। शौक ये था ज़्यादा
زیادہ تر وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ گزارنا ہے۔ کریم آقا سے بندہ پرور غریب پرور آقا سے عرض کی، آقا جوانی کی ابتدا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کی صحبت میں گزاروں۔ میرے نبی نے کسی کو نہ نہیں کہا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ثعلبہ تجھے اجازت ہے۔ اور پھر ثعلبہ جب حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو آقا نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی۔ اگر کسی کو بلانا ہوتا سرکار ان کو بھیج کر کے بلاتے، کوئی سودا سلف لانا ہوتا حضور ان کو لانے کے لیے بھیج دیتے، کوئی اعلان کرنا ہوتا ان کو کبھی کبھی منادی بنا دیا جاتا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر پہ بھیجا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ابھی ابتدائی دن تھے، تربیت ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، تربیت کے ایام جاری تھے، ابھی تربیت سے وہ گزر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کسی کے گھر جاؤ تو آداب یہ ہیں کہ کسی کے دروازے پہ دستک دے کر سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں کی چھت پر بلا عذر شرعی نہ چڑھا کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے گھر کی چھت پر چڑھو گے اور کسی کے گھر میں تمہاری نظر پڑ گئی تو اللہ اس نظر کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ خالی گھروں میں نظر ڈالنے پر بھی میرے نبی نے منع کیا ہے۔ جو لوگوں کی آبرو پہ نظر ڈالتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ حالت روزہ میں جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو روزے کی عظیم راتوں کے اندر کرکٹ محلے میں کھیلتے ہوئے وقت کو ضائع کر دیتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ آج کے لوگ کہتے ہیں مولانا آخر یہ کرکٹ سے مولویوں کو کیا دشمنی ہے؟ بڑے بڑے دیندار لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ میں کیا گناہ ہے؟ نہ اس میں بد نظری ہے، نہ بد نگاہی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ وہ ہے۔ یاد رکھنا کرکٹ میں اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو تو جو وقت ضائع ہو رہا ہے نا یہ کیا کوئی کم گناہ ہے؟ وقت کو ضائع کرنا خود گناہ ہے، وقت کا ضیاع خود گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ایک لمحہ ضائع کیا ہوگا وہ قیامت کے دن پچھتائے گا کہ میں نے ایک لمحہ کیوں ضائع کر دی۔ گھنٹوں سب کی نیند برباد کرتے ہو، خراب کرتے ہو، پوری رات جگتے ہو، اگر وہ رات مصلی پر گزرے تو پھر کیا بات ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ملتی؟ کل تک مسلمان تاجدار تھا، آج مسلمان بھکاری ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا جب اس کی راتیں مصلی پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزرتی تھی۔ اب تو رونا ہی نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا۔ احساس ضیاء جس قوم سے ختم ہو جائے پھر اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور اسلامی حکومت ہو اور تو اس کی آنکھ میں نیزہ مار کر اس کو اندھا کر دے تو تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، اس نے جھانکا کیوں تھا؟ اسلامی حکومت ہو تو قانون یہ ہے آپ کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ پڑوسی کی بیٹیاں ہماری نظروں سے محفوظ نہیں، قوم تمہارا اچھا مذاق اڑا رہی ہے۔ آصفہ کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج کرنے نکلے ہو، تم سے گلی کی بچیاں محفوظ نہیں۔ لوگ جو تمہاری بیٹیوں کی آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے، انہیں پتا ہے کہ تمہارے کھوکھلے نعرے کسی آصفہ کی آبرو نہیں بچا سکتے۔ تم ہزاروں آصفہ کو، اپنے محلے کی آصفہ کو تم جب پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہو اس کا احتجاج کون کرے گا؟ بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ پاپی نگاہوں نے کبھی نہیں کیا۔ یہ سیاسی ہتھ کنڈے اور اخبارات میں تصویر چھپانے کا شوق تمہیں نعرہ لگانے پہ مجبور کرتا ہے، مگر دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ تقدس نہ رہا جو محمد بن قاسم کی آنکھوں میں تھا۔ اگر وہ تقدس تم پیدا کر لیتے تو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہاری بیٹیوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم ہندوستان میں جو پہلی مرتبہ آئے تھے قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے، قرآن پڑھانے نہیں آئے تھے، اذان دینے نہیں آئے تھے، نماز پڑھانے نہیں آئے تھے۔ اگر تاریخ اسلامی کا جائزہ لو تو پتا چلتا ہے ہم پہلی مرتبہ جو ہندوستان آئے تھے صرف
ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے. اسلامی مملکت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے, تو اس نے کہا تھا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے, چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو, ہم 7 سمندر پار جا کر اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کریں گے. یہ اور بات ہے, تم بیٹی کی عزت بچانے آئے تھے, لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے, یہ اور بات ہے. لیکن ہم پہلی مرتبہ نہ قرآن پڑھنے آئے تھے نہ پڑھانے, ہمارا مقصد تھا بیٹی بچانا. آج لوگوں کو سوچ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ہم نے تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچایا ہے, آج ہماری بیٹیوں پہ نظر مت ڈالو, اس لیے کہ ہم نے احسان کیا ہے, بہت بڑا احسان کیا ہے. جن کی بیٹیاں چتاؤں پہ جلا کرتی تھی, اسلام نے آنے کے بعد ان کو سہاگن بننے کا تصور اور شعور عطا کیا ہے. لیکن بات آج اتنی ہے, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. وہ جوان جو کسی قوم کا سرمایہ, وہ جوان جو تاریخ داں اور تاریخ ساز ہوتا ہے, وہ جوان جو ملت کی آبرو ہوتا ہے, وہ جوان آج اپنے محلے کی بیٹی بہو پہ غلط نظر ڈالے. اور حد تو یہ ہے کہ اب کوئی روکنے والا بھی نہ رہا. بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, اور اسی کو لوگوں نے فیشن سمجھ رکھا ہے. فلموں کے مناظر ہم اپنے محلے میں دہرائیں گے تو یہی حال ہوگا جو دیکھ رہے ہیں. ہم فلموں کے مناظر دہرانے کے لیے نہیں آئے تھے, ہم تو یہاں عبادت کے لیے آئے تھے, ہم تو یہاں نگاہوں کے تقدس کے لیے آئے تھے. بہرحال تو ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو حضور علیہ السلام نے بھیجا بلانے کے لیے ایک صحابی کو. ابتدائی ایام تھے تربیت کے, وہ گئے اور انہوں نے دروازے کو دھکا دے دیا, دستک کی بجائے دھکا دے دیا. دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا. دروازہ کھل گیا تو ایک عورت بیٹھ کر اس دروازے کے پیچھے غسل کر رہی تھی, اس پر ایک نظر پڑ گئی. اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا ہی گندا منظر ہو, اگر بے ساختہ بے ارادہ اگر کسی پہ نظر پڑ جائے اور انسان فوراً نظر پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی ایسے منظر پہ جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع فرمایا, بے ارادہ نظر پڑ جائے اور پھیر لو فوراً, پہلی نظر معاف ہے, وہ گناہ نہیں ہے. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. پہلی نظر پڑی اس نہاتی ہوئی عورت پر. اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. یہاں بیٹھنے والا مجمع باشعور ہے, عقل مند ہے, دانا ہے, بینا ہے, وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. پہلی نظر ثعلبہ کی پڑی, فوراً نظر پھیر لی. اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے, بلکہ اس نہ کردہ گناہ کا احساس ثعلبہ کو اتنا ہوا کہ آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے. میں نے کیا دیکھ لیا, مسلمان ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھ لیا. اور پھر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے کہتے ہیں, اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. دیکھو یہ احساس ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن احساس, نہ کردہ جرم کا احساس. اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا. اور پھر عشق مصطفیٰ نے انگڑائی دی, محبت رسول نے انگڑائی لی. عاشقوں کی پہچان, عاشقوں کا انداز, عاشقوں کی غیرت عشق رسول. حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں, اللہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا. تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ, اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا, اس گناہ کی اطلاع میرے حبیب کو مت ہونے دینا. اگر ان کو پتا چل گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا, وہ غمگین ہو جائیں گے, مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. بس اب ایک ہی بات کر رہے ہیں, اے اللہ میرے گناہ کی خبر, تو اس گناہ کا چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے, تیری مرضی, لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. اگر ان کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا, میرے محبوب کا دل ٹوٹے گا. کاش نعتیں سن کر کے جھومنے والی قوم اس عاشق کے احساس کو اپنے دل میں پیدا کرتی. ایک ناکردہ جرم کا اتنا احساس کہ میرے محبوب کو خبر ہو گئی تو دل ٹوٹ جائے گا. یہاں تو رمضان شریف میں بھی داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں.
یہاں تو سود کے حرام کے لقموں سے افطار کر رہے ہیں. افطار پارٹیاں ہو رہی ہے مسلمانوں کی. کس کو بلا رہے ہیں؟ جن کے پیٹ نہیں بلکہ ان کا حلق بھی بھرا ہوا ہے. افطار پارٹیوں میں مدعو ان کو کیا جا رہا ہے جن کے حلق بھی بھرے ہوئے اور جو روزے سے نہیں ہے. اور جو بھیونڈی کے مضافات میں، مالیگاؤں کے مضافات میں، بمبئی کے مضافات میں جو روزے دار بچیاں اپنی ماں سے افطار کے وقت کہہ رہی ہے ماں کھجور بھی آج ہمارے گھر نہ آ سکی، افطار کا انتظام تو کر، ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا. یہ مسلمانوں کی افطار پارٹیاں، یہ مسلمانوں کا انداز ہے افطار کرانے کا. جن کے روزے نہیں ان کے لیے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں، اور جو پانی پہ افطار کر رہے ہیں اور کھجور کھا کر کے جو افطار کر رہے ہیں ان کا کس کو خیال ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان شریف غریبوں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے، غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں حضور ایسی سخاوت کرتے تھے جیسے دریا ماہ رمضان شریف میں. حضور تو سخی بہت تھے لیکن رمضان شریف میں سخاوت کا انداز ایسا ہو جاتا تھا جیسے دریا بہ رہا ہے. پڑوس میں بچیاں بھوکی ترس رہی ہے جن کے یہاں سحری کا انتظام نہیں، اور ہم سحری کے بعد کھانے کو گھر کے آنگن میں پھینک رہے ہیں. کیا انداز ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں. اب تو مسلمان کافروں کو افطار کراتے ہیں. یہ غیرت ایمانی ہے لوگوں کی، کافروں کے ساتھ افطار پارٹیاں ہو رہی. اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، رب کا کچھ خوف کرو. اگر تم نے حلق تک کھانے والوں کو کھلایا اور ان غریبوں کو سسکیاں لینے پہ چھوڑ دیا تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو ایسا بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. ہم نے حضور کی سنت کو ترک کر دیا، بلکہ میرے کریم آقا نے تو یہاں تک فرمایا اگر غریب بستی میں رہتے ہو اور سالن کی خوشبو سالن پکتے وقت 4 گھروں میں پہنچ جائے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، کیونکہ جن کے گھروں میں خوشبو پہنچی ہے ان کے گھر تک سالن پہنچا دیا کرو. اگر ان کا دل اس خوشبو سے ٹوٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں بھی تم سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے. فکر کہاں ہے؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا اسلام کہاں ہے؟ فرمایا کتابوں میں. مسلمان کہاں ہے؟ تو کہا قبروں میں. اسلام کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں. اب کیا بچا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ کافر ہو گیا، استغفر اللہ، کبھی نہیں کہتا. میرا مسلک تو اتنا محتاط مسلک ہے. میرے امام نے کہا اگر کسی کے قول میں 99 وجہ کفر کی ہو اور ایک ایمان کا راستہ نکلتا ہو تو ہم ایمان کی طرف اس قول کو پھیریں گے. ہمارا مذہب مسلک یہ ہے. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اسماعیل دہلوی کے مسلک کے ماننے والے نہیں ہیں. ہمارے مسلک میں بہت احتیاط ہے. مولائے کائنات نے کہا آسمان سے زمین پہ گرنا آسان ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا میرے لیے مشکل ہے. خارجیوں نے جب مولا علی کو کافر کہا تو فرمایا ان کی بے باکی ہے، وہ مجھے کافر کہتے ہیں، میں ان کو کافر نہیں کہتا، یہ میری احتیاط ہے. میں آپ کو کافر کہنے استغفر اللہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، تصور نہیں کر سکتا. بلکہ خدا کی عزت کی قسم اپنے دل کے جذبات پیش کروں کہ جب ہم ممبر پہ بیٹھ کر کے خطاب کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مخدوموں کو خادم کی حیثیت سے سبق سنا رہے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہماری نجات کا سامان کر دے گا. ہمارا تصور یہ ہوتا ہے، ہم اس تصور کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں. لیکن سوچو تو صحیح ہمارے اسلاف نے کیا کہا. مذہب کتابوں میں ہے، مسلمان قبروں میں ہے. اب کیا ہے؟ کسی نے کہا نا کہ غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. کہیں ہم تصویر مسلم تو نہیں بن گئے. صالبہ ابن عبد الرحمن عرض کرتے اللہ جتنا بڑا چاہے تو مجھ پہ عذاب ڈال دے لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع نہیں ہونے دے. حالانکہ یہ ان کی عشق کی بولی تھی،
ورنہ عالم ما کانا وما یکون سے کیا چھپ سکتا تھا؟ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے کس کے اعمال چھپ سکتے تھے؟ وہ تو شاہد ہے، شہید ہے، وہ بصیر ہے، وہ عالم ما کانا وما یکون ہے، اور انبیاء کی امت کی اعمال پہ جو گواہی دیں گے، کیا وہ اپنی امت کی اعمال سے بے خبر رہیں گے؟ میرے امام نے کہا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ حسنن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ وہ تو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، لیکن عشق کی بولی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے 4 مصرے کہے تھے فارسی میں، جس کا مفہوم میں عرض کروں، وہ کہتے ہیں، اللہ تو بڑا کریم ہے، میرے گناہ حد سے سوا ہے، پہلے تو میرا حساب نہ لینا، مجھے بے حساب چھوڑ دے، اور اگر میرا حساب لینا تیری غیرت اس کو لازم قرار دے، تو پھر میری عرض ہے کہ میرے محبوب کی نظروں سے چھپا کر کے لینا، کیونکہ جب میری بے حیائیاں کھلے گی نا تو میرے محبوب سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور اسی مفہوم کو غالباً اقبال نے اس مفہوم کو جو ادا کیا تھا میرے امام کی 2 مصروں کو، وہ کہتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا۔ اس حیادار محبوب سے گوارا نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی فہرست پر وہ نگاہیں اٹھائے رکھیں، حیا سے نگاہیں جھک گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ثعلبہ کہتے ہیں، مولا میرے گناہ پر چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے، لیکن میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ کاش کہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا۔ اب بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، نہ کردہ جرم نے بے قرار کر دیا۔ ثعلبہ حضور کے پاس وہ اطلاع لے کر بھی نہیں گئے، اپنے گھر بھی نہیں گئے۔ مدینہ منورہ کے کنارے پر ایک غار تھا، ثعلبہ اس غار میں چلے گئے، اور اس غار میں جا کر کے رات و دن رونا، اور ایک بات، کاش اللہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، اور مجھ سے یہ خطا نہ ہوتی، اور میرے محبوب کا دل نہ ٹوٹتا۔ مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع مت ہونے دینا، ایک ہی بات کرتے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، یا مجھے عذاب دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع نہ ہونے دے۔ 40 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ وہ گناہ نہیں تھا، وہ خطا نہیں تھی، اس کو گناہ کہہ بھی نہیں سکتے، پہلی نظر پڑی اور پھیر لیا۔ سوچو ایک نہ کردہ جرم کا اتنا احساس، ہم اپنی آنکھوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ کبھی احساس بھی کیا کہ رسول پاک کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آنکھوں کو کتنا گندا کیا، کتنا آوارہ کیا۔ 40 دن بیت گئے، آقا پوچھتے تھے صحابہ سے، ثعلبہ کہاں ہے؟ ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ صحابہ کہتے حضور وہ دکھتا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کے گھر والے بھی کوئی اطلاع نہیں دیتے وہ کہاں چلا گیا۔ ایک دن 40 دن کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا ایک غلام ہے جو نہ کردہ جرم پر بہت شرمندہ ہے، اور 40 دن سے ایک غار میں وہ رو رہا ہے۔ آقا نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ لوگ گئے، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس سے پوچھا ابن عبد الرحمن کو تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں کسی ابن عبد الرحمن کو نہیں جانتا، کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے، اللہ کا بڑا خوف ہے، اور اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہا وہ رات کے آخری پہر میں غار سے نکلتا ہے،
سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتا ہے اللہ کاش کہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا، مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع مت ہونے دینا، اگر میرے اس گناہ کی خبر میرے حبیب کو ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ یہ کہتا ہے۔ فاروق اعظم نے حضرت سلمان سے کہا سلمان ہم جس کو ڈھونڈنے آئے تھے وہ مل گیا۔ چرواہے سے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا میں اس غار کو نہیں جانتا، اگر ملنا ہے آخری پہر کا انتظار کرو، وہ رات کے آخری حصے میں آتا ہے۔ فاروق اعظم انتظار کرنے لگے، رات آخری آ گئی، وہ پھر روتے ہوئے آئے، سر پہ ہاتھ رکھا، اسی طرح روتے رہے اور مچلتے رہے۔ فاروق اعظم گئے، ان کو اپنے سینے سے لگایا، سالبہ سالبہ کیا حال کر رکھا ہے؟ فاروق اعظم نے گلے سے لگایا اور جب کہا تو نے کیا حال کر رکھا ہے؟ کہا عمر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کہ چل تجھے حضور بلاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ پورا وجود کانپنے لگا۔ عمر میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر ہو گئی، حضور کو پتہ چل گیا میرے گناہ کا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، حضور نے کہا تھا بلا لاؤ تو میں تمہیں بلانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، کیا عشق ہے، کیا احساس ہے، کیا ندامت ہے، کیا شرمندگی ہے۔ عاشقوں کی پہچان یہ ہے۔ آج تو جب ہمارے درمیان یہ بات بیان ہوتی ہے نا کہ قبر میں ہم حضور کی زیارت کریں گے، میری قوم نعرے لگاتی ہے، عاشقوں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا یار کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، حضور کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ اتنے پاپ کرتے ہیں، حضور کا دل دکھاتے ہیں، حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اگر حضور کا سامنا ہو گیا اتنے قریب سے، 2 گز زمین ہے، حضور کا اتنے قریب سے سامنا ہو گیا اور حضور نے یہ فرمایا غدار عشق کا میرے دعویٰ کرتا تھا اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ زندگی گزارتا تھا اور منہ پھیر کر کے چلے گئے، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ اس کی بارگاہ میں مدد طلب کرو گے، اس کی کو دعائی دو گے، کس کو پکارو گے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ ارے عاشقوں کی طبیعت تو یہ تھی کہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ سرکار غوث پاک جب پہلی مرتبہ حضور کے روضے پر گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ بھی کھڑے نہ رہے اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل پڑے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما۔ کسی نے کہا عبد القادر جیلانی آپ کھڑے نہیں رہتے؟ فرمایا شرم آتی ہے کیا منہ لے کر کھڑا رہوں؟ جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی وہ کہتے کیا منہ لے کر کھڑا رہوں؟ اور ہم قبر میں زیارت کی بات سن کر نعرے لگنے بھی چاہیے، لیکن یہ احساس تو ہو ہم نے کیا کیا ان کی خوشی کا کام، وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا پاپ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں اگر آپ برا نہیں مانے، کتا ہم سے بازی لے گیا، کم سے کم وہ کتا ہو کر اس نے کبھی اپنے کسی عمل سے نبی کا دل نہ دکھایا۔ ہم نے تو صبح گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا، شام گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا۔ مسلمانوں ہم سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا کہ ہم نے سحری کرنے کے بعد کہا ابھی تو فجر کو بہت ٹائم ہے اور سو گئے، رمضان شریف میں بھی فجر کی نماز چھوڑ دی، تھکن کا بہانہ لے کر بستر میں ظہر گنوا دی اور عصر کے آخری وقتوں میں اٹھے اور کہنے لگے کہ افطار کی تیاری کرو کب اذان ہوگی۔ یہ اپنی دن اور اپنی راتیں ہیں، ہائے کیسی غفلت ہے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ سالبہ کہتے ہیں عمر کیا میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی؟ فاروق اعظم نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، حضور نے تمہیں بلایا۔ پورا وجود کانپنے لگا، نہیں عمر حضور نے بلایا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا، ضرور آؤں گا، لیکن میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، حضور سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوں، حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوں، میں اس وقت آؤں گا
مجھے انتظار کرو لے کر کے، جب حضور نماز میں ہوں گے تو مجھے لے کے چلنا، تاکہ حضور مجھے نہ دیکھے اور میں حضور کو نہ دیکھ سکوں۔ فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا۔ فجر کا انتظار ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا، پھر مسجد میں آئے۔ اس وقت تو پہنچے جب حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور کی قرات کی آواز جیسے ہی ثعلبہ کے کانوں میں آئی، چیخ ماری، زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ نماز فجر کے بعد حضور نے پوچھا کہاں ہے ثعلبہ؟ فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ آقا نے ثعلبہ کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا، ثعلبہ کو ہوش آ گیا۔ آقا نے پوچھا ثعلبہ کیا حال ہے؟ عرض کی حضور گناہ نے میرا حال برا کر رکھا ہے، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میرا برا حال ہے آقا گناہ سے۔ سرکار نے فرمایا اے ثعلبہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جس کو پڑھنے کے بعد سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ ایسی آیت نہ بتاؤں؟ ثعلبہ نے کہا حضور بتائیں۔ فرمایا جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ثعلبہ نے کہا مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، ایک نہاتی ہوئی عورت پر نہ چاہتے ہوئے نظر پڑ گئی اور پہلی نظر پھیر لی، اتنا احساس ہے گناہ کا۔ میرے جوان تیری آنکھوں کا کیا ہوگا؟ تو نے تو زنا کے مناظر پوری پوری رات دیکھ کر کے گزارا، تیری آنکھوں کا کیا ہوگا؟ تو نے تو نامحرم عورتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر پارکوں کی سیر کی، تو نے تو فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے لڑکیوں کو زنا کی دعوت دی۔ اسی لیے پیدا ہوا تھا انسان، اسی لیے قدرت نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ اور کب تک گناہ کریں گے؟ جوانی کب تک رہے گی؟ طاقت کب تک رہے گی؟ جیسے ہی ثعلبہ نے یہ بات کہی نا آقا مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے، آقا نے کہا ثعلبہ تیرا گناہ بڑا نہیں، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ روتے ہیں ثعلبہ حضور میرے گناہ کی آپ کو خبر ہو گئی؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ ثعلبہ رو رہے ہیں، آقا نے کہا لے جاؤ سلمان ان کے گھر پہنچا دو۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو ان کے گھر پہنچایا گیا۔ 8 دن رہے پھر بھی مسجد نبوی میں نہیں آئے، رونا رونا رونا، اللہ میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا۔ کفار کے پتھر محبوب کے دل کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے، عاشقوں کے گناہ جتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ثعلبہ رو رہے ہیں۔ 8ویں دن حضور نے پوچھا سلمان میرے ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ تو سلمان نے کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک نہیں جی پائے گا، بہت برا حال ہے آقا اس کا، بہت برا حال ہے۔ سرکار نے کہا چلو اس کے گھر چل کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو مغفرت کا پروانہ سناتے ہیں۔ سرکار ثعلبہ کے گھر گئے، کریم آقا نے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ حضور جا کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے، ثعلبہ رو رہے تھے، حضور نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ کیا مقدر کا سکندر تھا جس کو زانوے رسول ملا، حضور کے ہاتھ۔ ارے ہمیں تو حضور کے نالین کے ذرے مل جائیں تو اپنے مقدر کی معراج ہو جائے، بلکہ نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو ہم فخر سے کہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ لیکن عشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے، عاشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے۔ جب حضور نے ثعلبہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اپنی گود میں سر رکھ کر، تو ثعلبہ نے گردن کھینچ کر گودی سے اپنے سر کو زمین پہ گرا لیا۔ یہ منظر صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، حضور نے بھی اس منظر کو ملاحظہ کیا اور کریم آقا نے کرم کرتے ہوئے فرمایا ثعلبہ تو نے میری گود سے
अपना सर क्यों खींच लिया? तो सालबा कहते हैं आका, इस सर की आंखों ने इतने पाप कर लिए हैं कि अब ये गुनाह आलूद सर आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं, आपकी गोद में रहने के काबिल ये सर नहीं है आका, इतने पाप इस सर ने किए हैं। हुजूर ने करम फरमाया, फिर सर उठाकर अपनी गोद में रखा, फिर सर गिरा लिया। तीसरी मर्तबा सर हुजूर ने उठाया, जिब्रील आके अल्लाह आपको सलाम कहता है। और अल्लाह को सालिबा की ये अदा और इसकी निदामत और नाकर्दा जुर्म का एहसास इतना पसंद आ गया है कि अल्लाह फरमाता है, अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए फिर भी इसने इतनी शर्मिंदगी और एहसास और निदामत का इजहार किया है कि अगर सारे इंसानों के जराइम भी ये लेकर आएगा तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। इसके एहसास को देखकर, इसकी निदामत को देखकर, इसकी शर्मिंदगी को देखकर हबीब सालिबा को खुशखबरी दे दीजिए। हुजूर ने सहाबा को बताया, सहाबा मचल गए। अब भी सालिबा उठेंगे, ताकतवर हो जाएंगे, कुव्वत वाले हो जाएंगे, फिर हुजूर की खिदमत में आएंगे, फिर महफिलों की जीनत बनेंगे, फिर वही दौड़ भाग होगी, फिर वही नबी की खिदमत होगी। हुजूर ने कहा, सालिबा देख तेरे लिए क्या पैगाम भेजा मेरे अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने तेरे लिए देख क्या पैगाम भेजा है। सालिबा ने कहा, क्या पैगाम भेजा है? का अल्लाह फरमाता है कि सालिबा ने इतना निदामत का इजहार किया और इतने नाकर्दा जुर्म का एहसास का इजहार किया कि अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। सालिबा ने ये सुना, खड़े होने की बजाय एक चीख मारी, मैंने क्या किया पाप और उसने क्या किया करम। इस एहसास में फिर चीख मारी और जमीन पे ठंडे हो गए। अब हाथ हिलाया गया, सालिबा उठते नहीं। सरकार से अर्ज की, हुजूर सालिबा की तो रूह निकल गई। आका फरमाते, ठीक है, उसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, उसके जनाजे में मैं खुद आऊँगा। क्या मुकद्दर है उनके यारों के, जनाजे पे उनका नाम ले लिया जाए तो मैयत की मगफिरत हो जाती है। जिसके जनाजे में जाने इबादत खुद आता हो, जिसके जनाजे में जाने ईमान खुद आता हो, उस जनाजे की शान क्या होगी। लेकिन गुनाह का एहसास इंसान को कितना बुलंद कर देता है। जब हुजूर सालिबा के जनाजे में आए, रावी बयान करते हैं अल्लाह के रसूल वो जनाजे में चलते थे तो यूं उंगलियां रखकर, ऐसे पूरा पंजा नहीं रखा हुजूर ने जमीन पे। ए गुनाह करने वालों आओ, हम सब गुनहगार हैं, एहसास गुनाह अपने अंदर पैदा कर लो। कितने मुकर्रम, कितने मुकर्रब और कितने मोहतरम हो जाओगे। अल्लाह के हबीब ने उस जनाजे में शिरकत की लेकिन जमीन पे पैर नहीं रखा, तलवे नहीं रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां रखी और उंगलियां रखकर हुजूर एहतियात से चलते थे। किसी देखने वाले ने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर पहली मर्तबा इस एहतियात से उंगलियां रखकर चलते देख रहे हैं। आका फरमाते हैं, सालिबा ने ना करदा जुर्म पर इतना एहसास और निदामत की है कि उसके इस्तिकबाल के लिए अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों को ज़मीन पे भेज दिया है। और इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते ज़मीन पर आए हैं कि मदीने की ज़मीन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। जो नहीं देखते वो तो कदम रख रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ, मैं कदम कैसे रखूँ। कितना मुकर्रम होता है एहसास वाला। आओ रमज़ान शरीफ की आमद से पहले एहसास कर लो, गुनाह की खेती, गुनाह के कांटे जो दिल में उग आए हैं, रो धोकर उसको साफ कर लो। उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, मैंने नबी पाक से सुना, उन लोगों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल किया जाएगा जो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा और नादिम होकर तन्हाइयों में रोते हैं। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे, माह रमज़ान शरीफ का सही माना में इस्तिक़बाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। गुजारिश है एतिकाफ़ करें, जो एतिकाफ़ करता है उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। और हो सके तो सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमाई एतिकाफ़ में शिरकत करें ताकि दीन भी सीख सकें। और रमज़ान शरीफ का एक एक सेकंड ज़ाय मत होने देना। तिलावत करना, ज़्यादा जगना, दुरूद पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, कलमे तैयबा पढ़ना, जहन्नम से पनाह मांगना, जन्नत का सवाल करना,
اللہ مجھے آپ سب کو وہ رمضان شریف عطا کرے جس میں عبادت کی قوت اور طاقت بھی ہو، خشوع و خضوع بھی ہو، نماز کی توفیق بھی ہو، واقعی روزہ رکھنے کا شعور بھی ہو. ایسا